अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई डेवलपमेंट शेयर करेंगे और एक डेवलपमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब सामने आई है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक दूसरी है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली मुस्लिम लीग नवाज, वफाकी काबीना या नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान से है। सबसे पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपने हाल ही में ये नोट किया होगा कि जो 184(3 है यानी मफाद आमा का जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उसके तहत जितने भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में जेर समात या जेर इल्तिवा हैं, जो तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब अचानक से वो उभरना शुरू हुए हैं। और जो कॉज लिस्ट आती है मुकदमात की समात के लिए, जो मुकर्रर होते हैं मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब उनमें हमें अक्सर औकात वो पुराने मुकदमात नजर आते हैं। दो स्टोरीज हैं और दो मेरे बड़े ही अच्छे दोस्तों ने स्टोरीज की हैं। एक हसनात मलिक साहब ने ट्रिब्यून में स्टोरी की है इसी टॉपिक के ऊपर, और एक आज बशीर चौधरी साहब ने उर्दू न्यूज के लिए स्टोरी की है। और दोनों स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग है और उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट्स इस अपनी स्टोरीज में रेज किए हैं। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपको मालूम है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि सितंबर में रिटायर होने जा रहे हैं, गालिबन 16 सितंबर आखिरी डेट है इनके ऑफिस की में रहने की। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा आ जाएंगे और सबको मालूम है कि जस्टिस काजी फायज ईसा किस स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक है और जस्टिस बंदयाल का किस से ताल्लुक है। और एक तकसीम है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के आप कह सकते हैं कि एज चीफ जस्टिस इनके दौर के अंदर बिल्कुल नुमाया अब सामने आ चुकी है। और एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल वो एक साइड पर खड़े हैं और दीगर एक साइड पर खड़े हैं, और तफरीक जो है वो हर गुजरते दिन के साथ हमारे सामने मजीद निखर कर सामने आती है। हम इसके ऊपर मुतअद्दिद वीडियोस कर चुके हैं। अब मामला कुछ यूं है कि जो भी एक कंट्रोवर्सी है ये रिवॉल्व करती है अराउंड आर्टिकल 184(3। आज इससे कबल हमने जो वीडियो की उसमें भी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुकदमा जेर समात है और वो भी आइन के आर्टिकल 184(3 के तहत जो रिव्यू है उसके हवाले से है। अब आइन का आर्टिकल 184(3 क्या है आप सबको मालूम है, मगर एक बर्ड्स आई व्यू के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी ये वो आर्टिकल है जिसके तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से कोई भी शख्स जो है मुफाद आमा या बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए, या अगर वो समझता है कि उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद इस मामले में नोटिस भी ले लेती है। 184(3 के अंदर ही वो भी आता है और इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस वजह से कहा जाता है कि ये मामला किसी अपील की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेक अप करती है। इस एक इशू के ऊपर 184(3 का जो आर्टिकल है इसके ऊपर जो जजेस में तकसीम है वो भी ये आप कह सकते हैं ये आर्टिकल ही उसकी वजह अनाद है। और माजी में जब साकिब निसार साहब के दौर में जुडिशल एक्टिविज्म हमें नजर आ रहा था, उस वक्त भी कई जजेस जो थे वो अंदरूने खाना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे। उनमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह जब लेटर ऑन व्हेन ही ज्वाइंड इन एंड एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी अपना इस मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस मकबूल बाकर, मुतअद्दिद कई जो जजेस रहे हैं और आज भी हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत, वो लोग ये समझते हैं कि 184(3 का जो आप कह सकते हैं दायरा इख्तियार है या जो इसके तहत मुकदमात आते हैं उनके लिए हमें रूल्स में तरमीम करना होंगी, अदरवाइज अभी ये इसके ऊपर ये काबिल अमल नहीं है कुछ जजेस के लिए। इस पर अब हुआ कुछ यूं कि हाल ही में हुकूमत ने तो जस्टिस काजी फायज ईसा के एक ऑर्डर के बाद कानून साजी कर ली, एक नहीं दो कानून बना लिए और वो अभी चैलेंज है दोनों सुप्रीम कोर्ट में, एक को मुअत्तल कर रखा है और दूसरा अभी जेर समात है। मगर इस दौरान अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी रिटायरमेंट का वक्त भी करीब आन पहुंचा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में साथ ही अभी कई ऐसे मुकदमात जेर इल्तवा पड़े हुए हैं, यानी 184(3 के कई ऐसे मुकदमात जो जस्टिस साकिब निसार या जस्टिस इवन गुलजार अहमद के दौर में इनिशिएट हुए थे। और अब आउट ऑफ सडन चीफ जस्टिस जो हैं वो इन तमाम तर मुकदमात को, बिलखसूस जो 184(3 के हैं मफाद आमा के हैं, उनको दोबारा से समात के लिए मुकर्रर कर रहे हैं और साथ साथ निमटा भी रहे हैं।
آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا ایم ڈی پی ٹی وی عطاء الحق قاسمی صاحب، ان کو جب عہدے سے ہٹایا گیا سپریم کورٹ نے، اس وقت حاکم نثار صاحب ہیڈ کر رہے تھے بینچ کو، وہ مقدمہ بھی ایک مرتبہ پھر آیا اور اس کو نمٹایا گیا۔ اس کے بعد کووڈ-19 کورونا وائرس کے سدباب کے حوالے سے جو جسٹس گلزار احمد نے آج خود نوٹس لیا تھا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے اب کلوز کیا ہے، نمٹا دیا ہے۔ اور ایک اور سول سوسائٹی نے درخواست دائر کر رکھی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے کہ اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو بھی ڈیفائن کیا جانا چاہیے، وضع کیا جانا چاہیے۔ اس کو بھی عدالت نے نمٹا دیا ہے۔ جو مارگلا کے پہاڑوں پر درختوں کی کٹائی تھی اور کرشنگ، سٹون کرشنگ، وہ سارا ایک کیس تھا جو طویل سماعتیں جس پر ہوئی تھیں۔ اب بالآخر اس عدالت نے اس موجودہ دنوں کے اندر چیف جسٹس نے اس معاملے کو بھی نمٹا دیا۔ ایک معاملہ کچھ یوں ہوا کہ پاناما کا ایک مقدمہ تھا، آپ کو ہم اس کے اوپر متعدد ویڈیوز کر چکے ہیں، جو جماعت اسلامی نے ایک درخواست دائر کی تھی اس وقت سال 2016 کے اندر، جب نواز شریف یا شریف خاندان کے اگینسٹ پاناما کا فیصلہ آیا۔ اس سے قبل جو درخواستیں آئی تھیں ان میں سب سے پہلی درخواست یہ تھی جس میں 436 لوگ جن کے اوورال پاناما پیپرز کے اندر نام آئے تھے، جن کی آف شور کمپنیز تھیں، انہوں نے ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا اور ایک کمیشن بنانے کا کہا تھا، مگر بعد ازاں انہوں نے خود ہی اس کیس کو جس میں 436 افراد کا نام تھا، جماعت اسلامی نے اس کیس کو الگ کر لیا اور نواز شریف والے کیس پر فوکس کر لیا۔ بہرحال پاناما کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد سب کو معلوم ہے کیا ہوا۔ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہمارے کچھ دوست، اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ پاناما جورسپروڈنس، یعنی پاناما اور پاناما کے بعد کی جو عدالتی جورسپروڈنس ہے یا جو عدالت نے فیصلے دیے ہیں، جو عدالتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظیریں ہیں، وہ اب مشکل میں ہیں، ان کو چیلنج ہے۔ ان کو چیلنج کس سے ہے؟ ان کو چیلنج ہے آنے والے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، جو شروع دن سے اس تمام جورسپروڈنس کے خلاف ہیں۔ یہ طریقہ کار جو 184(3) کے تحت اپنایا گیا سپریم کورٹ میں، جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں نظر آیا، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ من مانی کی گئی مختلف ججز کی جانب سے۔ ہم ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، متعدد ایسے انسٹنسز ہیں جس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم نے خود وٹنس کیا ہے۔ اب جو اس کے اوپر بہت ریجڈ قسم کا ویو ہے جسٹس عیسیٰ کا، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید جو فیصلے ماضی میں کیے گئے ہیں ان کو جسٹس عیسیٰ صاحب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے طور پر بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں ان پروسیڈنگز کے اگینسٹ، اور وہ فیصلے ہو سکتا ہے ریورس کر دیں یا کچھ ایسے ان کے اوپر آبزرویشنز آ جائیں جس سے وہ جو ماضی میں کیے گئے فیصلے ہیں اس سے پورا سسٹم ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اب اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے جلدی میں ان تمام تر مقدمات کو نمٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کئی کیسز میں آپ کو گنوا چکا ہوں، ابھی آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی کئی اہم مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے جن کو عدالت اب نمٹانے جا رہی ہے، اور یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اس میں کچھ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کیوں 184(3) کے تحت جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ایک مرتبہ پھر انہی لائک مائنڈڈ ججز کے سامنے مقرر کر رہے ہیں، جن میں چیف جسٹس خود شامل ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں۔ اس کا ایک بڑا پرٹیننٹ سا جواب بنتا ہے، یہ از خود نوٹس یا یہ جو پروسیڈنگز تھی 184(3) کے تحت، یہ جسٹس ثاقب نثار یا جسٹس گلزار احمد کے دور میں جب انیشیٹ ہوئی تو اس وقت بھی یہ جو آج لائک مائنڈڈ ججز جن کو تانا دیا جاتا ہے، یہ لائک مائنڈڈ ججز اس وقت ان بینچز کا حصہ تھے جنہوں نے وہ فیصلے اس وقت سنائے تھے۔ تو اب اگر ان کے اگینسٹ نظر ثانی درخواستیں زیر سماعت آئیں گی تو آبویسلی قانون کہتا ہے کہ انہی ججز کو بیٹھنا ہوگا۔ ایک مقدمہ جو جسٹس گلزار احمد کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اس میں گیم الٹی بھی پڑ گئی۔ اب دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان نے جیسے تیسے بھی جسٹس سردار طارق مسعود کے سامنے معاملہ مقرر کیا پاناما کا، جو جماعت اسلامی کی درخواست تھی۔ اب انہوں نے اس کے اوپر ایک طویل پہلے تو سماعت کر دی، اور اس کے بعد اس معاملے کو نمٹانے کی بجائے اس کے اوپر کل جو حکم نامہ انہوں نے جاری کیا ہے اس میں 9 اہم سوالات اٹھا دیے ہیں، اور نیا پنڈورا باکس اب اس میں کھلتا نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مقدمہ نواز شریف کی وطن واپسی میں ایک کردار بھی ادا کر سکے۔ یہ ابھی اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے، مگر آبویسلی پاناما کیس میں ہی نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، اور اب ان کی واپسی کے لیے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا آج ایک خبر آئی ہے
کہ اب مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اصولی طور پر کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے مسلم لیگ نون انتخابات میں نہیں جائے گی۔ اس کی ایک آبویس ریزنز تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی رتی برابر بھی چانس بنتا ہے انتخابات میں نشستیں لینے کا، حکومت بنانا تو بہت دور کی بات ہے، تو وہ ایک ہی صورت میں بنتا ہے کہ اگر ان کے پارٹی لیڈر نواز شریف صاحب یہاں پر ہوں اور اس کیمپین کو خود لیڈ کریں۔ ادروائز جو پی ایم ایل این ہے اس کے لیے ابھی سیٹیں نکالنا بہت مشکل ہے، حکومت بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اب انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا آبویسلی فار سرٹن ریزنز ان کی بھی مجبوری ہے کہ اگر نواز شریف نہیں آئیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ ان کا کوئی چانس بھی نہیں بنتا۔ اس پر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باضابطہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی ہے وہ اب ٹھہر گئی ہے، اب جلد ہی وہ وطن واپس آئیں گے، کیونکہ انتخابات کی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں تو تحلیل ہو جائیں گی غالباً 8 اکتوبر سے ایک ہفتہ پہلے تک ہی، اور اس کے بعد پھر ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی، انٹرم سیٹ اپ آئے گا، اور غالباً 3 ماہ کے بعد پھر انتخابات بھی ہو جائیں۔ خیر ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے انتخابات کو مشروط کیا ہے، لیکن یہ صرف ایک سیاسی جماعت نے کیا ہے، پوری پی ڈی ایم نے نہیں کیا۔ پوری پی ڈی ایم آبویسلی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اب اپنے پر نکال رہی ہے، جے یو آئی فے اپنے پر نکال رہی ہے، جماعت اسلام یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جے یو آئی فے، وہ اب باقاعدہ طور پر بلیک میل کر رہے ہیں موجودہ حکومت یا پی ایم ایل این کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور کوئی اہم عہدے ہیں جن کے اوپر وہ اپنے لوگوں کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی اب ٹھن سی گئی ہے، معاملہ پی سی بی کے چیئرمین شپ کا ہو یا دیگر ہو، اب نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے اختلافات بھی اب آہستہ 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 سامنے آئیں گے، اور پھر یہ انتخابی دنگل جب سجے گا تو بالکل ہی ایک دوسرے کے خلاف ہمیں نظر آئیں گے۔ یہ خیر سیاسی عمل ہے، ہوتا بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ جب سب ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے لگ جائیں تو پھر انتخابات کی جو مہم ہوتی ہے اس میں کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوتا، اور ووٹر کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کہنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔